بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب البزاق والمخاط ونحوہ فی الثوب، یعنی کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کا لگنا۔ اس باب کے شروع میں حضرت امام بخاری نے لکھا ہے، عروہ نے مسعور اور مروان سے نقل کیا کہ جس وقت حدیبیہ کا واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوکا تو وہ تھوک ان میں سے کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر پڑتا اور وہ اس کو اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا۔ حدیث نمبر 241۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، کپڑے میں تھوک رینٹ وغیرہ لگا ہو تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق بھی فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابن حزم نے ابراہیم نخعی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے، جس کی روح سے تھوک وغیرہ جب وہ منہ سے باہر آ جائیں پاک نہیں رہتے بلکہ نجس ہو جاتے ہیں۔ بعض نے صلح حدیبیہ کے واقعے سے، جس کا مختصر ذکر اس سے پہلے روایت نمبر 187 میں بھی آ چکا ہے، استدلال کیا ہے کہ تھوک پاک ہے۔ اگر پاک نہ ہوتا تو صحابہ منہ اور بدن پر کیوں ملتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے عنوان البزاق والمخاط ونحوہ کے ساتھ فی الثوب کا لفظ بڑھا کر اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے اصل بحث کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ کہ آیا ان چیزوں کے لگنے سے کپڑا ایسا ناپاک ہو جاتا ہے کہ نماز ہی اس میں درست نہیں ہوتی؟ اور باب کے عنوان میں صلح حدیبیہ کا واقعہ جو اشارتاً نقل کیا ہے، وہ اس لیے نقل نہیں کیا کہ وہ خود اس سے تھوک کے پاک ہونے کے مسئلے کا استنباط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں۔ اگر یہ مسئلہ استنباط کرنے کا منشا ہوتا تو باب کے عنوان میں الگ سے اس واقعہ کو حدثنا کہتے ہوئے شروع کرتے، کیونکہ یہ روایت ایسی نہ تھی جو امام موصوف رحمہ اللہ کی شرطوں کے مطابق مستند نہ ہو۔ گو لفظی اختلاف ہے، مگر وہ اس کو مختصراً پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ دیکھیے روایت نمبر 187 اور کتاب الشروط میں تفصیل کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ عنوان باب میں اس کو لانے سے امام بخاری کا مقصد صرف ان لوگوں کا نقطہ نظر پیش کرنا ہے جو محولہ بالا واقعہ کی بنا پر تھوک کے پاک ہونے کا استدلال کرتے ہیں، اور اس باب کے ضمن میں حضرت انس کی جو روایت مختصراً بیان کی ہے، اس سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ روایت بھی کتاب الصلاۃ میں مفصل آئے گی۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کپڑے میں تھوکا اور نماز فاسد نہیں ہوئی، جس طرح بچہ دان کے رکھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فاسد نہیں ہوئی تھی۔ امام بخاری نے عنوان باب میں جس روایت کا حوالہ دیا ہے، اس کا مقابلہ حضرت انس کی روایت کے ساتھ اشارے سے کیا ہے، اور اس خوبی سے کیا ہے کہ بغیر بہت الفاظ استعمال کرنے کے اپنا مقصد واضح کر گئے ہیں، اور قارئین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر غور کریں، کیونکہ اس کتاب کی ساری زینت یہی ان کا طرز بیان و استدلال ہے۔ بہت سے مسائل وہ اس طریقہ تعبیر سے حل کرتے جائیں گے۔ وہ روایت جو ان کے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے، اس پر ایک اعتراض تھا، اور وہ یہ کہ یحییٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حمید نے حضرت انس سے نہیں سنا بلکہ ثابت سے سنا، ثابت نے ابو نضر سے سنا،
امام موصوف نے 2 سندوں کا ذکر کر کے بتلایا کہ حمید کی سماعت حضرت انس سے ثابت ہے اور ان کی طرف سے اس روایت میں کوئی تدلیس یعنی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ چونکہ امام موصوف اس سماعت کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس لیے سمیت و انسن کہنے پر کفایت کی ہے اور طولہ ابن ابی مریم کہہ کر اس روایت کی طرف توجہ دلائی جس میں وضو کا ذکر ہے۔ اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتے ہوئے تدلیس کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ یہ بتلانے کے لیے کہ تدلیس عروہ کی مذکورہ بالا روایت میں ہوئی ہے، نہ کسی اور میں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے وقت وہ موجود نہ تھے۔ اس اعتبار سے یہ روایت مرسل ہوگی اور دوسری روایتیں وما تخنم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کی تصدیق نہیں کرتیں، جیسا کہ وضو کے پانی پر صحابہ کے لپکنے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس لیے اس روایت کی بنا پر مسئلہ کی بنیاد رکھنا درست نہیں۔ اس ضمن میں روایت نمبر 189 کی تشریح بھی دیکھی جائے۔ وہاں امام بخاری کے الفاظ قابل غور ہیں جو انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیے ہیں۔ قال اخبرنی محمود ابن الربیع، اس کے بعد کے الفاظ بطور جملہ مرتضی کے ہیں جو تعارف کرانے کے لیے ابن شہاب نے لکھے۔ وقال عروۃ عن المسور وغیرہ سے مراد مروان بن حکم ہیں۔ عروہ وغیرہ کے قول کا عطف صالح پر پڑتا ہے، یعنی صالح ابن شہاب سے محمود بن ربیع کا قول بھی نقل کیا ہے اور عروہ کا بھی۔ اس بنا پر یصدق کل واحد منہما صاحبہ سے مراد یہ ہوگی کہ محمود اور عروہ ایک دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تعلق کرمانی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے، جس کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز بیان دیکھ کر کرمانی کا یہ خیال زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی